اس کا بیعت کر لینا، اس کا قرآن حفظ کر لینا، اس کا یہ جبے کبے پہن لینا، یہ اسے آزمائش سے نکال دے گا تو بہت بڑا بے وقوف ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ جو بھی تم نیکی، قرآن، درود بیٹھ جائیں کرتے ہو، کرتے رہو، ہم پھر بھی تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش بند نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ساری زندگی لوگ اس بات سے ڈر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں غم نہ آ جائے، کہیں دکھ نہ آ جائیں، کہیں پریشانیاں نہ آ جائیں، کہیں میری زندگی میں ایسے دن نہ آ جائیں کہ جو مجھے تکلیف دے۔ پتہ کرو کون بڑی دعا کرتا ہے، جا کے دعا کراؤں، کون اچھا تعویذ کرتا ہے، جا کے تعویذ کراؤں، پتہ کرو کہاں میرے مسئلے کا حل ہے، میں مسئلے حل کروانے مجھے اٹک جانا پڑے، میں چلا جاؤں گا، مجھے بتاؤ کہاں سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اسے جا کے سمجھاؤ محترم، جتنے مرضی مسئلوں کا حل نکال لو، دوبارہ مسئلے پیدا ہو جائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تم بوڑھے ہو آزمائیں گے، جوان ہو بولو، عورت ہو بولو، مرد ہو بولو، نیک ہو بولو، بد ہو بولو، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ تو اس کا کرم ہو گیا۔ سنو نا، یہ بھی بڑی رحمت ہو گئی میرے رب کی کہ اس نے پہلے بتا دیا کہ ہم آزمائیں گے۔ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ بتاتا، مرضی تھی اس کی، کیا کرتے ہم؟ اور وہ ہمیں چکی میں پیستا چلا جاتا، بتاتا نا، ہم پیستے رہتے ساری زندگی، بتاتا نا، ہم دکھوں میں لت پت ہوتے رہتے، بتاتا نا، کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس نے کتنی رحمت کی، اس نے یہ راز ہم سے شیئر کر دیا۔ میں تو والا نبل ونہ پہ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، میں تو اس لفظ پہ شکر کا سجدہ ادا کرتا ہوں، مولا تیری مہربانی ہے کہ تو نے بتا دیا کہ تو آزمائے گا، اگر تو نہ بتاتا میں کیا کر سکتا تھا؟ کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے آزمانا ہے۔ اب سنو، مجھے کہنے دو، نزول قرآن کی رات ہے، تو اب جب وہ کہہ رہے میں آزماؤں گا، تو آزمایا اسے جاتا ہے جس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ذرا پھر بولو نا یار، ذرا بولو سارے۔ آزمایا پھر اسے جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہی کوئی نہیں، اسے کیوں آزمانا بھائی؟ گلی سے گزرتے شخص سے کون بات کرتا ہے؟ گلی سے گزرتے بندے سے کون گفتگو کرتا ہے؟ یہ تو اس سے کی جاتی ہے جس کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اتنا پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس دن ڈاکٹر صاحب کا، عبد الرحمان صاحب بیٹھے تھے، بڑا جملہ پسند آیا کہ اللہ دوزخ میں اگر ڈالنے لگے گا تو کیا ہم کہیں گے مولا اگر یہاں میری ماں ہوتی تو کیا وہ ڈالنے دیتی؟ تو اللہ جواب دے گا نہیں، ماں تو کبھی بچے کو دوزخ میں نہیں ڈالنے دیتی۔ تو کہا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے دوزخ میں ڈال؟ تو اس سے ہم سے نا پیار بڑا ہے۔ پہلے تو یہ جان لو کہ اسے بندے سے بڑی محبت، اسے بندے سے بہت پیار۔ ساری مخلوق میں جو اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بڑے ہی پیارے ہیں، اس کو بڑی محبت ہے اس کو بندوں سے۔ ان بندوں کو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب ایک طرف تو یہ آگئی بات کہ جب اس نے یہ بات کر دی کہ میں آزماؤں گا، تو اب جو سننے والا ہے، سنو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنیں ذرا میری بات غور سے سنیں۔ جب آپ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پیپر ہے، وہ پیپر بھی آپ کا آزمائش ہی ہوتا ہے نا، تو آپ ان پیپروں سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔
مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اسے چاہیے کہ وہ تیار ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ ذہن بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لے کہ اب میرے رب کا وار ہونے لگا مجھ پہ، کیونکہ اس نے کہہ دیا تیار ہو جا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ میری بات اگر آج آپ لے گئے، میں دعویٰ کرتا ہوں صرف اس بنا پہ کہ قرآن کی آیت اتنی خوبصورت ہے، قرآن کی اس آیت کی بیس پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس مرکز سے باہر جائیں گے نا، اس آیت کو آج سمجھ کر آپ کی زندگی پربہار ہو جائے گی۔ آج کبھی کوئی دکھ آپ کو پریشان نہیں کرے، کوئی دکھ آپ کو ٹینشن نہیں دے گا، جس کی وجہ سے لوگ دوائیاں کھا کھا کے مرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، دکھ بہت آ گئے میری زندگی میں، تمہاری وجہ سے آ گئے، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں چھوڑتا ہوں۔ او بے وقوف، 10 20 40 بیویاں بھی کر لے گا، دکھ پھر بھی آتے رہیں، تمہیں چھوڑنا نہیں رب نے۔ تو جب وہ بات طے ہو چکی ہے تو پھر دکھ کاہے کا، پریشانی کیا ہے؟ جو لوگ آزمائش کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وہ آزمائش سے جب نکلتے ہیں تو فرسٹ پوزیشن لے کے باہر آتے ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ فرسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں کیونکہ تیاری کر لیتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم تمہیں بولو نہیں، سارے بولو، یہ بول دو ذرا اچھی طرح، آزمائیں۔ اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آگے کیٹیگریز بھی بیان کر دی، کہاں کہاں سے آزماؤں گا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کہاں کہاں سے، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آزماؤں گا، یہ اس کی مہربانی۔ اول تو یہ مہربانی کہ آزمانا بتا دیا، اب آگے کیٹیگریز بھی بیان کر دی کہ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن میں سے ہم تمہیں نکال کے آزمائیں گے چیزوں کو۔ سب سے پہلے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، من الخوف، خوف میں ڈال کر، خوف کے اندر ڈالیں گے ہم تمہیں، تیری ڈبکیاں ڈلوائیں گے خوف کے اندر، تمہیں ڈر لگ جائے گا۔ کس چیز کا ڈر؟ قرضہ اتنا ہو جائے گا کہ قرض دار تیرے دروازے کو توڑنے پہ آئے گا، تمہیں خوف آئے گا کہ محلے میں بڑی بےزتی ہونی ہے۔ یہ میری آزمائش ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آ گئی تم پہ، آ گئی تمہارے اوپر، کوئی جان کا دشمن ہو جائے گا اور تمہیں نظر آئے گا گلی سے گزرا تو میری لڑائی ہو جائے گی، اور میرا اس کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہے کہ یہ شاید مجھے قتل کر دے یا میں اسے قتل کر دوں۔ جان کا خوف۔ کسی جگہ ایسا معاملہ بنے گا کہ تیری ذلت کا خوف تیرے اوپر ڈال دیا جائے، کہ کچھ معاملہ ایسا بن رہا ہے کہ تمہارا ذلت کا دن شروع ہو، تو وہ بھی خوف ہوتا ہے۔ تو یہ سارے خوف اللہ فرما رہا ہے جب بھی تم پہ آئیں تو سمجھ لو میری آزمائش کا پہلا سٹیپ شروع ہو گیا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک دے کر۔ تمہارے گھر میں مال اتنا کم ہو جائے گا کہ ایک وقت کا کھانا ہوگا، دوسرے وقت کا نہیں ہوگا۔ ہم دیں گے، ہم کم کریں گے اسے، تم کماتے جاؤ گے لیکن وہ ضائع ہوتا جائے گا، اور اتنا ضائع ہو جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے اوپر بھوک طاری ہو جائے گی۔ اور بھوک کی ایک اور قسم بھی ہے کہ تیرے گھر کے فریزر بھرے ہوئے ہیں لیکن تیرا پیٹ نہیں رجے گا، پھر بھی بھوک رہے گی۔ ایک اور بھوک بھی ہے، نظروں کی بھوک، تیری نظریں بھوکی ہوں گی، ہم وہاں سے آزمائیں گے۔
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، او اصل بات پر، تمہارے مالوں میں نقصان کریں گے ہم، تمہارا جتنا بھی مال جہاں جہاں پڑا ہے اس میں نقصان آئے گا، کبھی چوری ہوگا، کبھی ضائع ہوگا، کبھی تمہارے ہاتھ سے غلط جگہ خرچ ہوگا، تمہارا مال نقصان میں جائے گا، ضرور جائے گا۔ بچا لو جتنا بچانا چاہتے ہو، رکھو اسے لاکروں کے اندر، اسے رکھو بینکوں کے اندر، ہم پھر بھی تمہارے مال کو کم کریں گے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو تھوڑا کیا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کا نقصان کر دیں گے، ہیپیٹائٹس لگ جائے گا، شوگر ہو جائے گی، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، چلتا پھرتا گھر کے اندر تمہارا بچہ فوت ہو جائے گا، پتہ چلے گا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی گزر گئی اوپر سے، تمہارے جانوں کا نقصان، تمہاری جانیں، تمہارے ارد گرد جتنی جانیں ہیں ان میں سے کسی جگہ نقصان ہم کریں گے۔ تمہاری ماں کو فالج کا اٹیک آ گیا، تمہارا والد چلتا پھرتا اچانک بیٹھے بیٹھے ہی پتہ چلا دماغ میں السر ہے، دماغ میں کینسر نکل آیا۔ یہ سب کچھ ہوگا، تم نہیں روک سکو گے، یہ میرا فیصلہ ہے، میں تمہاری جانوں کا نقصان کروں گا۔ اور سن رہے ہو رب کی بولی؟ ذرا بولو سارے، سن رہے ہو نا؟ یہ سب کچھ ہونا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ والانفس والثمرات، اور وہ پھل، وہ کھیتیاں، وہ فصلیں، وہ دکان جہاں سے تمہیں پھل آتا ہے، کمائی آتی ہے، بڑا اچھا تمہاری دکان چل رہی تھی، ہم وہاں اچانک زلزلہ لے آئیں گے، پوری کی پوری دکان ہی نیچے گر جائے گی۔ ہم تمہاری کھیتی کے اوپر ایسی بارش برسائیں گے کہ وہ پوری کی پوری کھیتی بارش کے اندر سیلاب کی نظر ہو جائے گی۔ والثمرات، تمہارے جتنے پھل ہیں وہ ضائع ہو جائے۔ اب بتاؤ، اتنے واضح اعلان جس رب نے کیے ہوں اور لوگ سارا دن یہی سوچ کے سجدے کرتے ہوں کہ یا اللہ ان میں سے نہ کچھ آ جائے، تو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اللہ کا سسٹم سمجھ جاؤ، اللہ کا یہ نظام سمجھ جاؤ، تمہارا جینا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ زندگی اللہ نے، سنو، یہ زندگی اللہ نے 2 پیچز کے اوپر بنائی ہوئی ہے، 2 پیچ ہیں اس کے، ایک پیچ خوشی کا آتا ہے تو دوسرا لازمی غم کا آئے گا۔ یہ پیچز ہیں جنہیں اللہ نے جوڑ کے پوری زندگی بنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کل تمہارا خوشی کا پیچ چل رہا ہو، لیکن یہ ذہن نشین رکھو، کچھ ہی دنوں بعد غم کا پیچ شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار رہو، کوئی نہ کوئی غم آئے گا۔ اچھا، جب غم کا پیچ شروع ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، کچھ ہی دنوں بعد خوشی کا پیچ شروع ہونے والا ہے۔ اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار کہا، بے شک ہر خوشی، ہر غم کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج زندگی تنگ ہے تو ایک دن زندگی کھلی بھی ہو جائے گی، اگر آج مایوسیوں کے دن ہیں تو ایک دن خوشی کے دن بھی دیکھو گے، اگر آج حضور سے دور ہو تو ایک دن حضور کے قریب بھی ہو جاؤ گے، اگر آج مدینے نہیں گئے ہوئے ایک دن مدینے سے ہو بھی آؤ گے، اگر آج تم نے حج عمرہ نہیں کیا ایک دن اللہ کروا بھی دے گا۔ یقین کریں، میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں کس طرح یہ آیت سمجھاؤں انہیں، کیسے یہ آیت انہیں بتاؤں کہ جب زندگی میں ایسے دن آئیں گے تو کیا کرنا ہے تم نے، تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ تم محمد عربی کے شعر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم دین اسلام کے ماننے والے ہو، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نبی جیسا انسان ہے، تمہارے پاس یہ شب قدر جیسی راتیں ہیں،
اچھا ایک تو پہلے ہی بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا، اور پھر یہ شب قدر بھی عطا کر دی، شب برات بھی دے دی، غوث اعظم بھی دے دیے، فاروق اعظم بھی دے دیے، معین الدین چشتی اجمیری بھی دے دی۔ لو دسو، ایک تو سارا کچھ پہلے بتاتا ہے، ساتھ مددگار بھی دیتا ہے، مرشد بھی دے دیا کہ اچھا یار تو ان کے پاس بیٹھ جانا، اگر زیادہ ٹینشن ہوگی ادھر آ جانا، ان کی خدمت میں پہنچ جانا۔ اول تو تمہیں بتا دیا گھر بیٹھو، تسلی سے بیٹھو، لیکن اگر زیادہ ٹینشن آؤ ان کے پاس آؤ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے۔ آ جاؤ لے لو۔ کیا میرے رب کی پلاننگ ہے یار، کیا میرے رب کا نظام ہے یار، تم سمجھ لو سسٹم کو، زندگی آسان، زندگی آسان ہو جائے گی، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور میں نے ابھی اس دن بھی عرض کیا ساتھیوں کو، یہ بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی اللہ کے اس نظام کو سمجھ جاتا ہے اور وہ جب سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، تو سنو، پھر وہ اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کے بعد ان چیزوں پہ روتا نہیں، ہنستا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ مل کے کہو نا سبحان، اسے ہنسا آتا ہے۔ پھر جب کوئی دکھ آتا ہے وہ ہنسنے لگتا ہے، اوہو میرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ پریشانی آتی ہے وہ ہنستا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار تو عجیب آدمی ہے یار، سامنے تیرے باپ کی لاش پڑی اور تو مسکرا رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ مجھے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا، میرے رب نے اپنا کام کر دیا۔ میں کیوں بھائی کو گالی دوں، میں کیوں ماں کو گالی دوں، میں کیوں اپنے دوست کو برا کہوں، میں کیوں بیوی کو ماروں، میں کیوں بچوں کو ماروں، میں کیوں گھر کے اندر فساد برپا کروں؟ یہ کام ہونے ہی ہونے، ہر صورت ہونے ہیں۔ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم ارواح میں حضور اسلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے، نہ ہی کھاتے آپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، نہ ہی کھاتے، یہ کیا آپ نے کر دیا، وہ کیوں بھولے آپ؟ اچھا بھلا رب نے منع کیا تھا، آپ نے یہ نہیں کھانا تو آپ نے کھا لیا۔ حضور دیکھیں اب اس کی وجہ سے ساری انسانیت کشٹ میں پڑ گئی ہے، لوگ زمین پہ آ گئے، ورنہ ہم سب جنت میں رہتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے موسیٰ، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیوں کھایا، آپ مجھے اس بات پہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے 1000 سال پہلے ہی لکھ دی ہوئی تھی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ لیلۃ القدر کا پیغام ہے، سنیں، میری پیدائش سے 1000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی کہ میں نے یہ کھانا ہے، تو موسیٰ میں کیسے باز رہ سکتا؟ سسٹم سمجھو اللہ کا، انشاءاللہ کہو یہ سسٹم ہے اللہ کا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ منہ پہ 12 بجے ہونا اور اس 12 بجے کی کیفیت میں غصہ چڑھ جانا اور پھر اس پہ گھر میں طوفان برپا کر دینا، یہ انتہائی کمینی حرکت ہے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد، کہ جب آپ سے کہہ دیا گیا ہے بھائی ہونا ہے تو اس پہ کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان تمام چیزوں پہ چپ ہو جائیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ چپ ہونے کو، خاموش ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا ہے، خوف آیا ہے، خاموش ہو جائیں، ریئیکٹ نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا ہے، بھوک آئی ہے، بولو سارے خاموش ہو جائیں۔ مال کا نقصان ہوا ہے، بولو خاموش ہو جائیں۔ جان کا نقصان ہوا ہے، بولو۔ ثمرات کا نقصان ہوا ہے، بولو۔ نہیں ہوتے لوگ خاموش، اور اسی وجہ سے زندگی میں ہر وقت کہیں نہ کہیں پریشانی، دکھ، تکلیف اس حد تک بڑھتی ہے کہ پھر خودکشی تک بات چلی جاتی ہے۔
پھر خودکشیاں ہوتی ہیں، پھر قتل ہوتے ہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے توڑ دیتے ہیں، پھر ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سنیں میں بات کروں آپ کو جس بات پہ میں لانا چاہتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ایک مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے سیکھے، اسے چاہیے کہ سب کچھ سیکھ لے کہ یہ سارا کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے حضرت صاحب، میرا آپ کے ساتھ تعلق ان کے لیے نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ تعلق صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ میرا تعلق آپ کے ساتھ اللہ کے لیے، میں تو اللہ لینے آتا ہوں حضور، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اللہ لینے آیا ہوں میں کبھی بھی خالی نہیں گیا، مجھے ضرور میرے رب کا پیار ملا، میرے رب کی محبت ملی، میرے نبی کی محبت ملی، میرے نبی کا عشق ملا، میں کبھی خالی نہیں گیا۔ تو جس کی نیت یہ پوری طرح بن جائے اور وہ قرآن کی اس آیت کو وہ سمجھ کے اپنے حضرت کے پاس بیٹھے اور کہے حضور یہ کون کہتا ہے کہ یہاں بھوک کے لیے کوئی آیا ہے، کون کہتا ہے یہاں مال کے لیے، کون کہتا ہے یہاں میں کسی اپنے گھر کی پریشانی کو لے کے آیا ہوں، یہ ساری چیزیں حضور یہاں آنے کا مقصد نہیں ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد وہی ہے جو سیدنا ابو بکر کا حضور کے پاس آنے کا مقصد، میرا یہاں آنے کا مقصد وہی ہے جو سیدنا فاروق اعظم کا حضور کے پاس آنے کا۔ ابھی سیدنا بلال کی باتیں ہو رہی تھی، یہ لوگ کیوں اتنے پاک تھے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی اس آیت کو پوری طرح گھول کے پی چکے تھے کہ یہ چیزیں نبی سے نہیں مانگنی، نبی کے پاس بیٹھنا ہے تو عشق خدا کے لیے بیٹھنا ہے، عشق رسول کے لیے جانا ہے، عشق محمد کے لیے جانا ہے۔ میں اکثر اپنے قبلہ عالم میرے شیخ اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ کے اوپر نازل فرمائے، بلکہ کر رہا ہے اس وقت آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، وہاں بھی آج 27ویں رات ہے، اللہ کرے وہ آن لائن یہ سن رہے ہوں، کبھی کبھی محبت فرماتے ہیں میں سن لیتا ہوں آپ کو، تو میں ان کی اس بات کو دہراتا ہوں۔ ایک دن مجھے پتا کیا کہنے لگے آپ، مجھے ایک دن کہنے لگے بیٹا بات سنو، میرے ساتھ کیا توقع ہے آپ کی؟ تو بڑی وہ ایک سیکرٹ سی مجلس تھی، کچھ لوگ جا چکے تھے، میں تھا، ایک ساتھی اور تھے، رات کا کوئی 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم ہوگا، تو بڑی سیکرٹ سی مجلس تھی، تو اس وقت اکیلے تھے ہم، تو مجھے کہنے بیٹا آپ کی میرے ساتھ توقع کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے، ایک دم سے آپ نے پوچھ لیا توقع کیا ہے، تو حضور میں کیا عرض کروں اس وقت، مجھے بتا دیں کہ میری آپ کے ساتھ توقع کیا ہونی چاہیے، آپ میری رہنمائی کر لیں۔ میں نے وہی سوال ان پہ ڈال دیا، تو بڑی محبت سے مسکرائے، مجھے کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ آپ بتائیں گے لیکن آپ نہیں بتائے، چلو میں بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے کیا توقع رکھنی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل، اگر آج یہ تنہائی میں بتائیں گے تو یہ راز میرے لیے بڑا اعلیٰ ہوگا، تو کہیں یہ راز آپ کو دیکھ کے میں پریشان نہ ہو جاؤں، مجھے کیا مجھے بتانا چاہیے آپ کو؟ بولیے انشاءاللہ کہتے ہیں، یہ راز ہے نا، دیکھیں نا انہوں نے مجھے تنہائی میں بتایا تھا، آپ کو میں محفل میں بتانے لگا ہوں، تو یہ مشکل ہے، مشکل کام کہ وہ راز تنہائی میں دیا گیا، میں محفل میں عرض کرنے لگا ہوں، شاید مشکل نہ ہو جائے، بتا دوں؟ نہیں صحیح بتاؤ، نہیں یار عمل کریں گے آپ انشاءاللہ کہتے ہیں؟ اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھو میں بھی انسان ہوں، کیا بولا؟ میں بھی انسان ہوں، نبی نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی میرے اندر بھی ہے، لہذا بیٹا یاد رکھنا میرے ساتھ اگر توقع لگانی ہے تو انسانوں والی لگانا، فرشتوں والی توقع نہ لگانا میرے ساتھ۔ یہ میرے شیخ کی وہ پیورٹی ہے جس پہ میں قربان جاؤں، ایسی خوبصورت تربیت کرنا سوائے کامل شخص کے ممکن نہیں۔ بیٹا میرے ساتھ جو توقع ہے وہ انسانوں والی لگانا، فرشتوں والی توقع نہیں لگانی۔ اور یاد رکھو
کہ جب بھی کوئی توقع انسان سے لگاؤ تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو تم اس کے بارے میں سوچو گے اللہ اس کو بڑی محبت سے پورا کر دے گا۔ اللہ بڑا پیار کرتا ہے کسی بندے سے، کوئی بندہ جب توقع لگاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے توقع لگا دی، دیکھ وہ کرے نہ کرے ہم تجھے اس کا پورا ثواب دے دیں گے۔ اگر تو صحیح توقع لگائے گا کسی انسان سے، مثلا اگر تمہاری توقع ہے کہ میرا حضرت مجھے غوث اعظم جیسا بنائے، وہ بنائے یا نہ بنائے اللہ تمہیں بنا دے گا، اس طرح اللہ تمہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی توقع بڑا پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ شیخ بھی انسان ہوتا ہے اور شیخ بھی ایک انسان کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس کو بھی درد ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی بخار چڑھتا ہے، اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کر کے رکھتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے۔ جب وہ صحیح یہ بات جان لیتے ہیں تو یاد رکھو انہیں شیخ کے سامنے کبھی اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا، بڑی عزتیں دیتا ہے، بڑی برکتیں دیتا ہے۔ اور جو آواگون قسم کا تصور لے کے آتے ہیں کہ یہاں سے تو پتہ نہیں کیا کیا ملنا ہے، اور یہ بھی ملنا ہے، اور وہ بھی ملنا ہے، اور یہ بھی آنا ہے، اور وہ بھی آنا ہے، یہ سب کچھ مجھے آ جائے گا۔ اور ظاہر ہے شیخ شیخ ہوتا ہے بھائی، وہ انسان کی کیٹیگری میں سے ہے، بہت ساری چیزیں تو آپ کو اللہ بھی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ بہت ساری چیزیں تو آپ کو اللہ بھی نہیں دیتا، تو شیخ کیسے دے سکے؟ بہت ساری چیزیں آپ کا خدا نہیں دیتا، آپ کو کیا دیتا ہے؟ بہت ساری چیزیں وہ نہیں دیتا آپ، اور وہ روک لیتا ہے آپ سے کہ اس بندے کے لیے یہ چیز ابھی بہتر نہیں ہے، لہذا وہ رب ہو کے تمہیں نہیں دیتا، تو شیخ کے ساتھ آپ کی کیا توقع؟ اب کیوں ایسی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اسی دن سے آپ کا اپنے شیخ کی معرفت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آپ شیخ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی ایک ہیومن ہے، لہذا یہ ہیومن ہو کے کیسے قرآن پہ لا رہا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ کوئی نبیوں جیسے فرشتے تو نہیں آتے، یہ ہیومن ہو کے کیسے غموں سے نکل آتا ہے، یہ ہیومن ہو کے کیسے اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، یہ ہیومن ہو کے کیسے دکھوں سے لڑ لیتا ہے، یہ ہیومن ہو کے کیسے نبی کا دین پھیلانے پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان ہے۔ زندہ زندہ اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھی لڑ رہا ہے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، یہ بھی اگر چل رہا ہے تو میں بھی چل سکتا ہوں، یہ بھی اگر بیمار ہو کے کھڑا ہے تو میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ اور جب آپ اپنے شیخ کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں رکھتے، کبھی بھی آپ اس سے برکت نہیں لے پائیں گے، آپ اس سے برکت نہیں لے پائیں گے۔ لہذا ان اصولوں کو جو قرآن نے بیان کیے کہ ہم تمہیں یہ ساری چیزیں دیں گے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بلکہ سنو جتنے زیادہ بڑے ہو جاؤ گے ہم اتنے زیادہ ان چیزوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے، خوف زیادہ ہوگا، مال زیادہ نقصان میں چلا جائے گا، زیادہ جانوں کے نقصانوں میں تمہیں ڈال دیں گے۔ اور جس شخص کے اوپر سنو قرآن نے جب اس کو لکھا تو اس کے نیچے مفسرین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، عجیب جملہ لکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دنیا میں اگر کسی شخص پہ پوری ہوتی ہے تو وہ سیدنا حسین کی ذات کریمہ ہے۔ ایک شخص کے اوپر یہ ساری چیزیں کٹھی ڈال دی گئی، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں کا نقصان بھی، جانوں کا بھی، بچوں کا بھی، سب کچھ ڈال دیا گیا، لیکن حسین وبشر الصابرین پہ کھڑے ہو گیا۔ سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کلوتا۔ اس نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، اتنی سخت، ایک دن میں 70 جنازے اٹھانے والا حسین، آن ریکارڈ، آن ہسٹری، ایک دن میں 70 جنازے جس شخصیت نے پڑھے ہیں وہ حسین کی ذات زندہ باد۔ میں اور آپ ایک جنازہ پڑھ کے دوسرے جنازے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
70 जनाजे पढ़ने वाला, और इसके बावजूद नमाज नहीं छोड़ता। तो उसे समझ थी ना कि ये सब कुछ अल्लाह ने देने देना है। यहाँ जरा सी तकलीफ आई, हजरत साहब जाएं किसी खो में, जरा सी परेशानी आई, दीनी निजाम जाए किसी खब्बे में, जरा सी दुख तकलीफ आ गई, हजरत साहब का मिशन वो क्या है हम नहीं जानते, हमें बड़ी तकलीफ आ गई। तू असल में बेनस्ल आदमी है, तू नस्ली नहीं हो सकता। तुझे समझ नहीं आई अल्लाह के निजाम कि अगर तू नस्ली होता तो तू कहता इस हुजूर ये तो शाही कोई नहीं, इससे भी बड़ी आजमाइश आई, मेरा रब जिंदा है, हुजूर जिंदा है, करम जिंदा है, फजल जिंदा। ये क्या बात हुई कि इतना कुछ अल्लाह ने कुरान में कह दिया तो, और सब कुछ वाजे कर दिया कि ये होगा ही होगा। तो हुजूर मजा तो तब है ना, सुनो मजा तो तब है कि जब ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आ पड़े और तुम भी हजरत के दर पे आ पड़ो। मजा तब है कि ये सारे चीजें उठा के ना ले आओ अपने हजरत के दर पे, उनसे कहे हुजूर अल्लाह ने सारी शर्तें पूरी कर दी, अब आपके दर पे आ गया हूं, एक इशारा करने की देर है, ये सारी चीजें अल्लाह उठाने पे कादिर है, उनकी दुआओं से उठा लेगा। वो कहेगा मौला बस यही चाहता था ना मेरे बंदे को आजमाना, आजमा लिया, अब करम कर। उन्होंने हाथ उठाने हैं, सारी आजमाइशें उठा दी। लेकिन अगर तूने दर छोड़ा तो फिर रांदा दरगाह जिसको लफ्ज बोलते हैं वो बड़ा सख्त है, अल्लाह हमें से महफूज रखे। तो ये तो है सालिकीन के लिए बात की। आम लोग भी जब ऐसा करते हैं तो अल्लाह उन्हें भी रांदा दरगाह कर देता है, और उन्हें भी मस्जिदों की तौफीक नहीं होती, वो भी फिर कुरान की तरफ नहीं आते। क्यों? हर वक्त पसूड़ियों में फंसे रहेंगे, और वो पसूड़ियां जो कभी हल नहीं होनी। आखिरी सांस जिस दिन आएगी ना, सुनो, आखिरी सांस जिस दिन आएगी तो उस वक्त भी आप कह रहे होंगे यार अभी तो एक मसला रह गया, वो हल नहीं होया, उसे ना पहले पूरा कर लो, लेकिन उससे पहले पहले मौत आ जाए। और बहुत सारे लोग जब हशर में उठेंगे तो यही कहते उठेंगे अभी तो बहुत सारे काम रह गए थे, वो करने थे, मैंने वो कर ही नहीं सका, उससे पहले ही मौत आ गई। तो हम आज ये अहद वफा करते हैं, कुरान की आयत पढ़ के इंशाअल्लाह कहो, हम आज ये अहद वफा करते हैं, हुजूर ऐ मेरे सोने नबी तेरा दर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम वक्ती लज्जतों के साथ ये हवाओं में उड़ना, ये मैं मेरा आज रात को कर आया, मैं इधर हो आया, मैं उधर हो आया, और हुजूर का दर छोड़ दिया, फरमाया मौला ये नहीं होगा। आज अहद वफा है हुजूर के साथ इंशाअल्लाह कि हम हर आजमाइश से गुजर कर भी हुजूर का दर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नबी का दर नहीं छूटेगा। ये वो दर है कि जिस दर से एक दफा जब कोई जाता है तो अल्लाह वापस नहीं आने देता, कभी नहीं आने देता। अपनी तरफ शायद बुला ले, अपने काबे शायद बुला ले, मदीने से जो मुड़ा वो वापस नहीं आता। तो इंशाअल्लाह कह दो। दूसरा अहद करते हैं अपने सिलसिले से वाबस्ता रहेंगे, अपने मिशन से वाबस्ता रहेंगे, जो अल्लाह ने हमें दीनी निज़ाम दिया है उससे वाबस्ता रहेंगे, कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये क्या बात हुई सर्दियां गर्मियां और हवाएं हमें डिस्टर्ब कर जाएं? क्या बात हुई फिर कि अगर इन चीजों से डिस्टर्ब होना है तो फिर छोड़ो, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई। अपने रब के साथ पक्की यारी लगाओ, पक्का उनके साथ ज़ौक़ और शौक़ लगाओ, वो तुम्हें फेल नहीं होने देगा। कुरान ने कहा तुम आ जाओ, अंतुमुल आलौन, तुम्हारी मदद होगी, इन कुंतुम मुकमिनीन, अगर तुम मोमन बन के दिखाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारा वादा है, हमारी तरफ से मदद होगी। तो इंशाअल्लाह कहते हो। इस फिलॉसफी को समझ गए आप अल्लाह की, इस फिलॉसफी को जान गए हैं ना। अब जिंदगी में
کل سے ہی صبح سے جو مسائل، ٹینشنز، جو انزائٹی، جو تکالیف، جو دکھ آئیں، اب اس پہ ریاکشن ایک اگنورینٹ والا نہ ہو، اس ریاکشن ایک بے وقوف اور جاہل شخص جیسا نہ ہو، بلکہ ریاکشن یہ ہو، مولا مجھے بتا اب مزید صبر کیسے کروں، مزید کیسے صبر کروں، اور بتا چپ کیسے رہوں، مزید بتا اور خاموش کیسے ہو جاؤں۔ مجھے اب سمجھ آ گئی مولا تو آ گیا میرے پاس آزمائش لے کے، اب میں دیکھ تجھے اپنا صبر دکھاتا ہوں، اب میں صبر دکھاؤں گا۔ میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ دین کے نظام میں ہیں، میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو ڈولنے نہ دیجیے گا، منزل بہت نزدیک ہے، منزل بہت نزدیک ہے۔ میں تم سب سے مخاطب ہوں، میں تم سب سے مخاطب ہوں جتنے بیٹھے ہو، جو اس دینی نظام کے ساتھ چل رہے ہو۔ کبھی مال کی پریشانی سے پریشان نہ ہونا، یہ گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ کبھی صحت بیماری سے پریشان نہ ہونا، یہ بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی عزت و ذلت سے پریشان نہ ہونا، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ کبھی کسی شے سے پیچھے ہٹ کے اس طرح نہ ہو جانا جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں، نہ ایسے کرنا۔ اپنے رب کی پہلی صفوں میں کھڑے رہنا، چاہے تیر کھا کے کھڑے ہونا، لیکن پہلی صف میں کھڑے ہونا۔ تمہیں زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں زندگی جینے کا سرور آئے گا۔ اور کل حشر کے دن اللہ جب تمہارے گلے میں اب خود ہار ڈالنے آئے گا نا، اس دن سمجھ آئے گی کہ میرے رب نے کتنی عزت سے نوازا۔ وہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، ذرا بولو سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، وہ انہی لوگوں کے لیے اللہ کہے گا۔ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے انہیں سلام نہیں کرنا، میں انہیں سلام کرتا ہوں خدا کا۔ آہا، مل کے کہو سبحان اللہ، میں رب ہو کے انہیں سلام کہتا ہوں۔ یہ دکھوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، میرا در نہیں چھوڑتے تھے، یہ پستے رہتے تھے ذلتوں میں، لیکن میرے نبی کا در نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ پستے رہتے تھے، مرشد کے در پہ سر جھکاتے تھے آ کے، یہ نہیں ہٹتے تھے۔ ان کو اتنی زبردست دنیا نے تکلیفوں میں ڈالا، فرشتوں نہیں، یہ حق نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میں رب ہو کے سلام کرتا ہوں۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ مجھے میری والدہ، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، میں جب سورہ یاسین پڑھتا تھا تو میں اس آیت پہ جب آتا، میری والدہ مجھے روک کے کہتی تھی اس کو 3 بار پڑھو۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اس کو کیوں 3 بار پڑھوں؟ کہتے ہیں اس کو 3 بار پڑھا کرو، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں اس آیت کو 3 بار دہرایا کرتا تھا بچپن میں۔ یہ تو قبلہ عالم سے ملے بیٹھے تو سمجھ آئی کہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو تو 3000 بار پڑھنا چاہیے۔ سلام قولا من رب، یہ جو فصلی بٹیرے ہیں ان کے لیے سلام نہیں، کبھی چھوڑ گئے، کبھی آ گئے، کبھی چلے گئے، کبھی بھاگ گئے، کبھی اڑ گئے، کبھی پھر آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے سمجھا ہوا ہے اللہ کے دین کو؟ اللہ کے رسول کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ قرآن کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ شیخ انسان ہے، اور شیخ سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس بیٹھے ہو تو ان کو نہ دیکھو، اللہ کو دیکھ کے بیٹھو وہاں۔ وہ خود نمائندہ اللہ کا ہے، وہ رسول کا نمائندہ ہے، اسے چھوڑنے کا مطلب بول دو اللہ کو چھوڑنا ہے، رسول کو چھوڑنا ہے، دین کو چھوڑنا ہے۔ وہ تو نمائندہ ہے اللہ کا، وہ تو نمائندہ ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یا تو تمہیں اس سے کوئی بہتر مل گیا ہے، جب بہتر بھی کوئی نہیں تو پھر چھوڑ کے جاتے کہاں، کرتے کیوں؟ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو میرے اللہ والوں کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، جو میرے بزرگوں کے بے ادب ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو آج فتنے اٹھ رہے ہیں، بے شمار لوگ فطروں میں مبتلا ہو کر اللہ والوں کے الہاد میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بزرگوں کے محبتوں کے جو پیامبر تھے لوگ ان کو، اور حضور کے پیامبر تھے ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں، تمہیں دین براہ راست کسی نے نہیں دیا، تمہیں دین اللہ والوں کے در سے ملا ہے۔
خصوصاً پاکستان انڈیا والے تو ساری زندگی سجدے میں رہے. اگر داتا صاحب یہاں نہ آتے کون یہاں مرکز مجددیہ بناتا؟ اگر داتا صاحب یہاں نہ آتے کون یہاں دینی نظام کھڑے کرتا؟ اگر معین الدین چشتی اجمیری اس خطے میں آ کے خدمت نہ کرتے. آن ریکارڈ کھولو تاریخ، ان دونوں بزرگوں نے جو خدمت کی ہے، میں اور آپ شاید انہی میں سے کسی مریدوں کے کسی نسل میں ہمارا کوئی بڑا پہنچا ہوگا ان کے پاس، اور انہوں نے کسی ان کے مرید کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہوگا. ورنہ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، ہم سکھوں کی اولاد ہیں. یہ سید بیٹھے ہیں، میرے سید ساتھی بیٹھے ہیں، یہ صرف پکے مسلمان. میں اور آپ کون سے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو داتا نے مسلمان کیا، ہمیں تو چشتی اجمیری نے مسلمان کیا. زندہ. تو لہذا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. اور لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں اور عجیب و غریب بات کرتے ہیں. کوئی مشکل حل کر سکتا ہے تو کرے. بھائی مشکل حل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. ہم نہیں جاتے مشکلیں حل کروانے، وہ جو جاتے ہیں وہ جاہل ہیں. ہم ان سے اللہ کی برکت لینے جاتے ہیں، ہم ان سے اللہ کا کرم لینے جاتے ہیں، برکت لینے جاتے ہیں. مشکلیں آ جائیں اور آئیں اور آئیں. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی. آ جائیں مشکلیں ایسی کی تیسی مشکلوں کی. دیکھتا ہوں کتنی آتی ہیں. قرآن ہے نا میرے پاس، میرے کہو نا سبحان اللہ. درود ہے نا میرے پاس، میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے ہتھیار نہیں دیے مشکلوں کے لیے. اللہ والوں کے پاس تو ہم اللہ لینے جاتے. تو آؤ، آج عہد وفا کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے. اللہ مجھے آپ کو یہ سعادت دے، آمین کہو. اور اس دینی نظام کے لیے دعا کرو سارے کہ اللہ اس کو مزید برکتیں دے اور یہ آگے سے آگے یہ پہنچے، بڑی اعلیٰ برکتوں تک یہ پہنچے. تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے اوپر دیکھا ہے لینٹر پڑنے والا ہے، انشاءاللہ پڑے گا. اگلے سال انشاءاللہ ہم اوپر شب قدر منائیں گے انشاءاللہ. اوپر ہماری مسجد تعمیر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ نیچے والا حصہ خالی ہو جائے گا. اللہ آپ سب کو برکت دے. اللہ آپ سب کی یہ خوبصورت مجلس اسی طرح ہزاروں سالوں تک قائم و دائم ہوتی رہے. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے، وقت تھوڑا ہے. ذکر، یہ لائٹیں بند کریں، برا دھیان ذکر کی طرف رکھیے. فیض، برکت، نور پیغام میں نے دے دیا. اب اس پیغام کو ذہنوں پہ نقش کرنا ہے، اور وہ نقش ہوگا ذکر سے. آؤ، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے. دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے. بڑا قریب ہے وقت دعا کا، بہت قریب ہے. آؤ، آج اس رمضان کے وقت میں صرف جولی پھیلانے کی دیر ہے. برکت امڈ امڈ کے آ جائے گی، کرم امڈ امڈ کے آئے گا. کوئی کمی نہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں. آؤ. اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی. اللہ تو میرا مقصد ہے، تیری رضا ہی میری طلب ہے. کرم فرما، فضل کر دے مولا. یہ آخری رات، یہ اعتکاف والے، یہ حافظ، یہ جبے پہن کے بیٹھے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت کے فرشتے بیٹھے. یہ پنکھے بند کر دیے کسی نے. آؤ، سانس اندر جائے اللہ کہیے، سانس باہر نکلے ہو کہیے. ہو کی ضرب سے دل کو پاک کیجیے. یہ دل حجرہ رب سچے دا، وچ پا فقیرہ چاہتی ہو. نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے. کعبے کا در کھلا ہے مدینے کے سامنے. خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو. سانس اندر جائے اللہ کہو، باہر نکلے ہو کہو. اس ہو کی ضربوں سے دل کو پاک کرتے جاؤ. آنکھیں بند رکھو، کسی کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو.
اس وقت لوگوں کو دیکھنے کا وقت ختم ہو چکا، سمجھ لو قبر میں ہو، اور قبر میں انسان کسی کو نہیں دیکھتا سوائے اپنے آپ کو۔ اللہ 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 کرتے 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 ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ سستی غفلت دور کریں، جسم اور روح کو تیار کریں ذکر کے لیے، کریں، کرتے جائیں، نہ رکیں۔ ایک ایک لفظ اللہ سے ایک ایک عرش طے ہوتا ہے۔ دلوں کی دنیا بدل رہی ہے، دلوں کی کھیتیاں ہری ہو رہی ہیں، کرم اتر رہا ہے، فضل اتر رہا ہے، یقین کرو مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کعبے سے نور کی لہریں رواں دواں ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھو۔ مولا میں نے بڑے گناہ کیے، بڑی ذلتوں سے گزرا، بڑے گناہ کیے، بڑے دھکے کھائے ہیں، مولا آج میرے دھکے دور کر دے۔ بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں لینے کی گھڑی آ گئی، لیکن گناہ آڑے آ رہے ہیں، وہ گناہ آڑے آ رہے ہیں۔ ان گناہوں کو اللہ سے آج معافی لے کے جانی ہے، آج اللہ سے معافی لے کے جانی ہے، آج اللہ سے معافی لے کے جانی ہے۔ کسی کو اگر ساتھ والے کو روتا دیکھو تو اس پہ رش کرو کہ وہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اس پہ رش کرو کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے جسے آنسو آ گئے، یہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ کی محبت میں رونا آ گیا ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں جو بھی تک نہیں رو سکا۔ رو لو، چار آنسو تم بھی بہا لو، اپنے گناہوں پہ رونا یہی تو بندے کا کام ہے، یہی تو بندگی ہے، یہی تو بندے کی اصلیت ہے کہ اسے اپنے گناہوں پہ رونا آتا ہے۔ وہ کرتا نہیں ہے، وہ کرتا نہیں ہے، وہ روتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کرتا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے بخش دے، میں گندا پاپی شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہ، میں شرمندہ پاپی پریا نال گناہ، پھر تیرے در توبہ کیتی نہیں کوئی ہور پناہ، پھر تیرے در توبہ کیتی نہیں کوئی اور پناہ۔ آمین الہی آمین، اللہم آمین، سونے آمین، پالن ہارا آمین، معاف کرنے والے آمین، بخشنے والے آمین، اے ہمارے رب آمین، اے ہمارے اللہ آمین۔ تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، مولا اس وقت یہ لیلۃ القدر کی بہاروں میں تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، عطا فرما، تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، عطا فرما، تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، عطا فرما۔ مولا یہ بڑی محبت سے آئے لوگ، دور و نزدیک سے چل کے میری بیٹیاں آئی ہیں، یہ میری مائیں آئی ہیں، یہ بڑے پیار سے آئی ہیں، یہ محلہ بڑے دور سے چل کے آئی ہیں، رات دیکھ آخری رات تک بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ تجھ سے بخشش مانگیں گے۔ مولا ہمیں عطا فرما، مولا ہمیں عطا فرما۔ مولا وہ کیسے الفاظ تیرے سامنے رکھیں جن سے تو خوش ہو جائے،
مولا ہمیں وہ نہیں آتے، تو اپنے کرم کی طرف خود ہی دیکھ کے ہم پہ رحم فرما، ہم پہ فضل فرما دے، آج کی رات کی برکت عطا فرما۔ الہ العالمین بہت سارے گناہ گار ہم سب مل کے آج توبہ کرتے ہیں، ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم سے بھول کے ہوا، علل اعلان ہوا، چھپ کے ہوا، جان بوجھ کے ہوا، یہ سارا کچھ مولا جو آج تک ہم سے ہو سکا، جو ہو چکا، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، آج ہمیں معاف کر دے، آج ہمیں معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم برے ہیں، ہم برے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم مولا برے ہیں، آج ہمیں اپنی کرم سے مولا اچھوں میں شامل فرما دے، ہمیں اچھوں میں شامل فرما، ہمیں اچھوں میں شامل فرما مولا۔ یہ پورا مجمع تجھ سے معافی مانگتا ہے، آج ان سب کو بخشش کا پروانہ عطا فرما، بخشش کا پروانہ دے دے، یہ سارے آج بخشش لے کے جائیں، وہ آخر تک جو میری بیٹی بیٹھی ہے اس کو بھی بخشش مل جائے، یہ سٹیج سے شروع ہو اور آخر تک بخشش چلی جائے، اور مولا علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں بخشش چلی جائے، جو لوگ سو رہے ہیں مولا انہیں بھی معاف کر دے، آج انہیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی بخش دے۔ تیری بخشش جب آتی ہے بخشنے پہ تو مولا تو سوئے ہوئے کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ سوئے ہوئے کو بھی معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ اس وقت کی برکت دے دے، اس وقت کی برکت دے دے مولا۔ اتنے مجبور ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ الہ العالمین 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے ہمارے لوگ، ہماری عوام پریشان ہو گئی مولا، لوگ بڑے دکھی ہیں، اس شب قدر میں تجھ سے مانگتے ہیں ہماری زندگیوں کو کھول دے مولا، ہماری زندگیوں کو کھول دے مولا، بند ہو گئی زندگیاں کھول دے، لوگ قید ہو کے رہ گئے حالات کے ہاتھوں، آج مولا ان کی زندگیوں کو کھول دے، اللہ رحم کر دے، اپنی مخلوق پہ کرم کر، اپنی مخلوق پہ رحم کر، تجھے بندوں سے بڑی محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار، مولا رحم فرما۔ الہ العالمین تجھے واسطہ پیارے نبی کی پیاری سیرت کا، تجھے واسطہ پیاری شکل کا، پیارے چہرے والے نبی کا، اللہ ہم سب پہ رحم فرما، رحمت للعالمین کا صدقہ رحم کر دے، رحمت للعالمین کا واسطہ رحم کر دے، رحمت للعالمین کی بیٹی کا واسطہ رحم کر دے مولا، فضل فرما، الہ العالمین رحم فرما۔ اس وقت کی قبولیت کا واسطہ مولا، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا کر، بہت سارے لوگ قرضوں میں ہیں، اللہ قرضے ادا فرما، اللہ آج جو قرآن سے سمجھ لیا اس پہ عمل کی توفیق دے دے مولا، ہمیشہ کے لیے زندگی خوشیوں سے بھر دے مولا، ہر آزمائش کو سینے سے لگانے کی توفیق دے، دکھوں سے بھاگنے کی نہیں، دکھوں کے ساتھ مل کر تجھے راضی کرنے کی توفیق مل جائے مولا، فضل ہو جائے الہ العالمین۔ یہ رحمت اور کرم کے اس وقت یہ مولا، یہ بچے جو حفظ کر کے بیٹھے ہیں ان کے صدقے ہم پہ کرم ہو، ہائے یہ اعتکاف والے، ہائے یہ اعتکاف والے، یہ بچارے اعتکاف والے، انہیں دیکھتا ہوں تو مولا دل خون کے آنسو روتا ہے، یہ کتنے اس وقت خوش ہیں، اس وقت ان کے چہروں پہ داڑھی کی بہار ہے، اس وقت ان کے چہرے نور و نور ہیں، اس وقت 7 دنوں کی ریاضت کر کر کے ان کے جسم نرم ہو چکے ہیں، 7 دنوں کی محنت کر کر کے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں نور آ چکا ہے، لیکن میں جانتا ہوں ابھی عید کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ داڑیاں یہ گٹر کی زینت بنے گی، یہ داڑیاں یہ کاٹ کے بیسن میں پھینک دی جائیں گی، یہ چہرے پھر بے نور ہو جائیں گے، زمانے کی گرد انہیں گندہ کر دے گی، میں جانتا ہوں باہر دنیا چاقو چھریاں لے کے کھڑی ہے، یہ اعتکاف والے اتنی محنت کر کے جب باہر جائیں گے گھر پہنچنے سے پہلے ان کی محنت نالی میں گر چکی ہو، مولا بچا لے، مولا بچا لے، اپنے نبی کے صدقے ان کے ایمانوں کو بچا لے، ان کے چہروں کی داڑھیوں کو بچا لے، ان کے اعمال کے نور کو بچا لے، یہ بیچارے نہیں جانتے کہ باہر دنیا کیا کرے گی ان کے ساتھ،
دوست کہے گا اور تو کہاں سے نیک ہو کے آ گیا ہے، یہ پی سگریٹ۔ دوست کہے گا آ چل دیکھیں فلم دیکھنے چلیں، آ چل پارک میں بیٹھیں، آ عورتوں کو تاڑیں۔ دوست کہے گا تو کدھر سے نیک ہو کے آ گیا، تیری ایسی کی تیسی۔ لوگ اس کو، ماں کہے گی یہ کہاں سے داڑھی لے کے آیا، تیری شادی کوئی نہیں ہونی۔ کون سے فاروقی صاحب ہیں جنہوں تمہیں یہ سبق پڑھا دیا ہے؟ ایسے جملے سنیں گے۔ بڑی بڑی سخت دنیا ہے مولا، بڑی سخت دنیا جو دین پہ چلنے والوں کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ مولا انہیں اتنی ہمت دینا، اتنی ہمت دینا کہ یہ سینہ چوڑا کر کے دین پہ عمل کریں۔ آمین تو کہہ دو۔ اتنی ہمت دینا کہ سینہ چوڑا کر کے دین پہ عمل کریں، کسی سے نہ ڈرے۔ اس سونے مدینے والے کو دیکھیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے حضرت کا در نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مرشد کا در نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے نبی کا در نہیں چھوڑوں گا۔ مولا انہیں استقامت دینا، انہیں استقامت دینا۔ مولا یہ اعتکاف والے یہ سمجھ رہے ہیں شاید اعتکاف کوئی مذاق ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جب یہ نکلیں گے تو 2 حج اور 2 عمرے ان کی جھولی میں ڈالے جائیں۔ یہ بہت بڑا کرم لے کے جانے والے، 2 حج اور 2 عمرے ان کی جھولی میں ڈالے جائیں۔ اللہ فضل کر دے، اللہ اب یہ 2 حج سنبھال بھی سکے، اب 2 عمرے سنبھال بھی سکے۔ الہ العالمین جو یہاں سے انہیں فکر ملی اس فکر کو آگے پھیلانے کی توفیق ملی، جو یہاں سے سوچ ملی اس سوچ کو آگے پھیلانے کی توفیق ملی۔ مولا 5 وقت کے بعد جماعت نمازی بن جائے، ترجمے سے قرآن پڑھے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے، ماں باپ کی محبت اور ان کے قدموں میں بیٹھے، رزق حلال کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں۔ مولا زندگی کی ساری نعمتیں انہیں عطا فرما، نیک بیوی عطا فرما، نیک شوہر عطا فرما۔ جب گھروں میں جائیں تو ان کو دیکھ کے لوگ کہیں تو کہاں اعتکاف کر کے آیا، تو کہاں اعتکاف کر کے آیا، مجھے بھی لے جا، تو مجھے بھی لے جا، کہاں اعتکاف کیا تو نے۔ مولا وہاں جب یہ لوگوں کے سامنے جائیں تو مولا تیرے دین کی عزت ہو جائے، تیرے دین کو لوگ پسند کریں۔ وہ دین اتنا سونا ہوتا ہے، دین اتنا پیارا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا سونا کر کے بھیج دیتا ہے۔ مولا ایسا ہو جائے تو کتنا سونا منظر ہو۔ اللہ کرم فرما، اللہ فضل فرما۔ میرے پیر و مرشد سلامت رہیں، میرے شیخ سلامت رہیں، میرے حضرت سلامت رہیں۔ مولا کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ان سے ایک لمحے کے لیے بھی دوری ہو، ان کے لیے دل میں ایک ہلکا سا بھی کبھی خیال آئے۔ مولا ایسا نہ کبھی وقت آئے اس سے پہلے پہلے مر جائیں، لیکن مولا ان کے لیے کبھی ایسا خیال نہ دل میں آئے۔ مولا ہمیں ایسا کبھی نہ بنانا، ہمیں ایسا نہ دینا وقت۔ مولا ہمیں اس سے پہلے پہلے اٹھا لینا، لیکن مولا ان کی محبت کو کبھی کم نہ ہونے دینا۔ الہ العالمین یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں ایسا بنایا، یہ کرسیاں انہوں نے دی ہیں، یہ مسلے انہوں نے دیے ہیں، یہ جبے انہوں نے دیے ہیں، یہ دستاریں انہوں نے پہنائی ہیں، یہ مسلے انہوں نے دیے ہیں، یہ مولا ہمیں ہماری پہچان انہوں نے دی ہے۔ اللہ وہ نہ ہوتے تو ہم کفر تک پہنچ جاتے، وہ نہ ہوتے تو ہم سے برا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ آج مولا اگر عزتیں ہیں تو ان کے دم قدم سے ہیں۔ اللہ فضل فرمانا، اللہ ان کے در کا فقیر رکھنا۔ الہ العالمین بہت سارے لوگ آئے ہیں، بہت سارے نے مجھے پرچیاں لکھ لکھ کے دی ہیں۔ ہائے میں ان پرچیوں میں دعائیں پڑھتا ہوں تو دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس نے مجھے پرچی لکھ کے دی، یہ پرچی تیرے نبی کی جیب میں ڈالتا ہوں، مولا قبول فرما لے۔ تیرے نبی کی جیب میں ڈال، تو جانے تیرا نبی جانے، عطا کر۔ اگر شب قدر ہے نا تو مولا عطا کر، یا تو کہہ کہ نہیں ہے، یا یہ کہہ دے کہ یہ 27ویں شب نہیں، ہم چلے جاتے، ہم سارے چلے جاتے، لیکن مولا اگر یہ ہے تو عطا کر، جھولی بھر، فضل کر، دلوں کی دنیا بدل۔ آج مولا پکے گناہگار پکے نیک بنے،
پکے شرابیے آج توبہ کریں، پکے زانیے آج توبہ کریں، پکے فراڈیے آج توبہ کریں، پکے بے نماز آج نمازی بننے کا وعدہ کریں۔ مولا وعدہ کریں، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ دے دینا، آقا دو جہاں کی زیارت ہو جائے، حضور کی زیارت سے مشرف ہو۔ مولا یہاں بڑی خدمت کی گئی ہے، لوگ افطاریاں بیچتے رہے، بڑی محبت سے لوگ مولا یہاں روٹیاں بیچتے رہے، کھانے بیچتے رہے۔ یہ اعجاز بیٹا سارا دن پکا کے سالن ہم اتقاب والوں کو کھلاتا ہے۔ یہ کاشف بیٹا دن رات خدمت دین میں لگا رہتا ہے، ایک ایک لمحہ حاضر۔ یہ فالق بیٹا دن رات محنت کوشش۔ یہ طیب بیٹا دن رات مولا مٹی کی طرح اپنے آپ کو عاجز بنا کر خدمت دین میں لگا رہتا ہے، خدمت شیخ میں لگا رہتا ہے۔ مولا یہ عثمان بیٹا قرآن پڑھنے پڑھانے میں سارا سال گزر جائے، ہر وقت قرآن 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 قرآن۔ مولا یاسف بیٹا بڑی دور سے چل کے آ گیا میاں والی سے، مولا فضل کر دینا، تجھے رحم کر دے مولا، کتنی دیر لگے گی، ہلکا سا تیرا اشارہ ہوگا مقدر سنور جائے۔ مولا یہ معصوم میرے بیٹے بچے جو دن رات خدمتیں کرتے ہیں، میں سب کے نام لوں، یہ عمر بیٹا مولا، یہ طاہر بیٹا، یہ مولا یہ عرفان بیٹا، الہ العالمین یہ بڑی محبت سے یہ مولا یہ نصیر بیٹا لاہور سے چل کے آ جاتا ہے، ہمیں سورہ ملک سناتا رہتا ہے، ہر وقت قرآن سناتا رہتا ہے۔ الہ العالمین میں کس طرح حق ادا کروں مولا، میں کس کس کے لیے دعا مانگوں۔ یہ عبد الرحمن فاروقی صاحب حالیہ سے آ گئے، بڑے پیار سے چل کے آئے، بڑے دھکے کھا کے یہاں تک پہنچے۔ آج مولا کرم کا دن ہے، کرم کی رات ہے، آج دل کو بدل دے مولا، فضل کر دے۔ یہ عدن بیٹا قرآن سناتا رہا، یہ مولا بڑے میرے پیارے بچے قرآن سناتے، یہ سارے میرے پیارے مولا۔ یہ عظیم بیٹا اللہ رحمت فرما دے، یہ سلطان بیٹا میرا کرم کر دے، الہ العالمین مولا۔ یہ احمد بیٹا کرم کر دے، الہ العالمین۔ یہ جتنے بھی میرے بچے یہ سارے بڑے پیارے ہیں، ان کے چہرے بڑے سونے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں زندہ ہو جاتا ہوں مولا۔ یہ میری انرجی ہے، یہ میری توانائی ہے، یہ میری قوت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی جب نہیں آتا تو میں کٹ جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں کہ یہ نہیں آیا۔ الہ العالمین میری رات بے سکونی سے گزرتی، میرا دن بے سکونی سے گزرتا ہے، میرا بچہ نہیں آیا، میری بچی نہیں آئی۔ الہ العالمین یہ میری بچیاں یہ بڑے پیار سے میری فاروقی سسٹرز، بڑا پیار، پورا سال دن رات قرآن کی خدمت میں۔ الہ العالمین آج مزدوری دینے کا وقت ہے، آج اتنا دے کہ مولا ان کی نسلیں سنور جائیں، ان کی نسلیں سنور جائیں مولا، کوئی محروم نہ جائے، کوئی محروم نہ جائے مولا۔ یہ نبی کا دربار ہے، یہاں سے کوئی محروم نہ، ہر ایک کو اتنا دے کبھی ختم نہ ہو۔ الہ العالمین یہ شبیر صاحب ایبٹ آباد سے اسلام آباد سے آگے سفید داڑھی لے کے آگے، تیرے نبی نے فرمایا سفید داڑھی والے اس کو دیکھ کے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے سفید داڑھی کو دیکھ۔ مولا جب ان کی داڑھی دیکھتا ہوں تو مولا حیا بھی آ جاتی ہے کہ انہیں ہم سے کتنی توقع ہے، اتنی دور اتنی مسجدیں چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے۔ الہ العالمین کرم کر دے، فضل کر دے مولا۔ یہ میرے بیٹے یہ سارے میرے فاروقی برادران سب سلامت با کرامت رہیں مولا، یہ مشن سلامت رہے، یہ ہم سب مل کے مدینے جائیں، ہم سب کے مدینے جائیں، پورا جہاز لے کے مدینے پہنچ، حضور کے شہر جائیں، مکے جائیں، مکے کے چکر لگائیں، کعبے کے چکر لگائیں۔ یہ میرا کیسر بیٹا مولا کعبے تک پہنچ جائے۔ الہ العالمین اور دیگر جتنے بھی جنہوں نے دعاؤں کا حکم دیا سب کو مولا آج برکتیں عطا فرما۔ میری نظر میں سب ہیں لیکن مولا میرے وقت میں کمی ہے، میں لفظوں کو ادا کروں گا تو وقت میں کمی ہوگی۔ اللہ سب کو آج رحمتیں اور فضل عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میری اہلیہ پہ کرم ہو، میری اہلیہ پہ فضل ہو، میرے مولا تمام میرے رشتہ دار محبت پیار والے میرے بھائی میری بہنیں سب پہ رحم۔ الہ العالمین مولا حج کی سعادت عطا فرما، حج کی سعادت عطا فرما، حج کی مبارک سعادت عطا فرما۔ اور مولا دیگر جو دعائیں دل میں ہیں جو ساتھیوں نے پیش کی جو نہیں پیش کر سکے، میں سب کو مولا یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی دعائیں
मांगिए। भूखा भीखा कोई ना, सब दी गठड़ी लाल। भूखा भीखा कोई ना, और सब दी गठड़ी लाल। एक गिरा खोलनी जान दे, ता हुंदे कंगाल। मौला ये मेरे तमाम साथी सलाम, सईद साहब सलामत रहे, करम फरमाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। हाफिज़ अरशद साहब के लिए सारे दुआ करें, अल्लाह इस बच्चे पे करम फरमा। मुनीर साहब के लिए सारे दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमा। सगीर साहब के लिए दुआ करें, बाहर बैठ के पूरे मरकज़ की हिफाजत करते। मेरे सगीर बेटे पे रहम हो जाए, मौला करम फरमा। और दीगर मौला मैं सब के नाम मेरे सीने पे इनके नाम लिखे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम पढ़ा जाएगा और उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ेंगे और तहज्जुद के साथ ही आपको लंगर पेश किया जाएगा। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए, आपको वक्त दिया जाएगा। सलातो सलाम पढ़िए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शब्बे असरा के दूल्हा पे दायम दरूनो शाए। अभी पीछे से लाइटें बंद कर दें। नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, जिसके ज़ेरे लीवा आदिमो मन सेवा उस सजाए से आदत पे लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। फ़तह बा नबूवत पे बेहद दरूद, ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। खल्क के दाद रस सबके फरियाद रस, खल्क के दाद रस सबके फरियाद रस। कहफ़े रोज़े मुसीबत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दरूद, मुझसे बेबस की कुव्वत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका
سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے مت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں ان کے اشکوں اور ان کی التجا آمین اللہم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام ان برستے ہوئے آنسوں میں جو پیش کیا گیا قبول و منظور فرمایا جائے. حضور ہمارے گواہ بن جائیے، حضور آپ ہمارے گواہ بن جائیے کہ ہم نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے. حضور اس محبت کے اظہار کی وجہ سے ہم سے محبت کیجئے، ہم سے اب آپ پیار کیجئے، اب آپ ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے اور اپنی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائیے. بار بار مدینہ بلائیے. حضور کرم کیجئے. اب حضور یہ سارے مجمع کو اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے. ان سب کی مدینہ کی ٹکٹیں آج ہی لگا دیجئے، ان سب کی مدینہ کی ٹکٹوں کے ہم گواہ ہو جائیں. اللہ فضل فرمانا. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائٹیں آن کر دیں اور تہجد ادا کیجئے اور اس کے ساتھ ہی لنگر آپ کو یہیں پیش ہوگا. تہجد ادا فرما